پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا ہے، لیکن آج اپنے ہی جو وکلاء ہیں، مثال کے طور پر پہلے نمبر پر آپ ہیں، پھر اعزاز حسن صاحب ہیں، آپ دونوں پر بھی آج کل تنقید ہے، آپ کو جو ہے وہ جو لائز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو منو تسلیم کر کے بیٹھیں گے؟ ایک تو بات یہ ہے، بات کہیں میں پیپلز پارٹی ہوں، اس لیے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی آئین سے کوئی انحراف کر رہی ہے یا آئین کے خالق ہو کر آئین سے جو ہے مابرا کوئی کسی عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اگر کسی کا اختلاف رائے ہے کسی ایشو پر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں جو قانون کا طالب علم ہوں یا قانون کے ایک ایوانوں سے وابستگی ہے، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو آئین اور قانون میں ہے۔ یہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ کی طرح، یہ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں آئین کو، جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور وہ جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، یہ اسی کے متبنہ ہیں اور اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، آج تک اسی پر چل رہے ہیں۔ جب عدالت ان کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہے عدالت، جب خواجہ آصف کو عدالت نے بری کیا، بری الذمہ کیا اس سے، تو بہت اچھی عدالت تھی، یہی بندیال صاحب اس کا حصہ تھے۔ اب جب یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو اب ان کے سارے کیڑے نکل رہے ہیں اور سارے ان کے عیب جو ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، میں ہوں یا اعزاز حسن ہو، ہم اپنا جو ہے آئین کے مطابق بات کرتے ہیں۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے، اس میں کسی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہنا کہ 4-3 اور 3-2 اور سو موٹو اور بینچ کا جو ہے بڑی ہو چھوٹی ہو ساری عدالت بیٹھے، او بھائی ایشو کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ؟ کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ اور جب آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس پہ عمل کرو۔ 2/3 اب کی ریاست جو ہے غیر فعال ہے، اس میں آئینی طور پر نہ حکومت ہے اور نہ آئینی طور قانونی طور پر 2/3 پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ 2 صوبے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے، یہ 2/3 پاکستان ہے، تو پاکستان کی ریاست کو 2/3 معطل شدہ ہے اس وقت۔ اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، اور پارلیمان کیسی جس میں ایک ہی فریق بیٹھا ہوا ہے۔ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ نہیں ہوتی، اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی، اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ تو یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک آئین پر عملداری نہیں کریں گے، اور کیسے کریں گے، اب تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنے بند گلی میں یہ چلے گئے ہیں کہ اب آئین کے اندر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس کو پٹڑی پر جو ہے دوبارہ ڈالا جا سکے۔ سر میری دانست میں آپ نے جو نون لیگ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، یہ وہی نون لیگ ہے نا جس کے پیچھے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو قدم سے قدم ملا کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے وزیر اعظم کے پیچھے؟ یہ وہی نون لیگ ہے جس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائیاں بانٹی تھیں، یہ وہی نون لیگ ہے جنہوں نے بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آسمان سے جہاز کے ذریعے گندی تصویریں پھینکی تھیں، یہ وہی نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ اس جو پریزیڈنٹ ایوان صدر میں زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گردن میں پھندا ڈال کر ان کو چوکوں پر لٹکائیں گے۔ یہ وہی نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ خنجر میں پیٹ پھاڑ کر آندروں سے نکالیں گے زرداری صاحب کے ڈالر۔ یہ وہی نون لیگ ہے جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے کیا تو یہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف چلا گیا تھا اور کہتا ہے کہ نیچے اترو یوسف رضا، نیچے اترو، ہم بنانا ریپبلک نہیں بنائیں گے۔ اگر سپریم کورٹ کی عزت نہیں کرتے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عملداری نہیں کرتے تو کوئی جو ہے ہم تمہارا اس کو نہیں ماننے کو تیار ہے۔ یہ وہی نون لیگ ہے، معاف کرنا۔ اچھا کھوجا صاحب یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ یہ ساری چیزیں من پسند فیصلوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے؟ یس اور کیا ہے؟ اگر آج یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اکتوبر یا نومبر میں الیکشن کرواؤ اور اکٹھے الیکشن کرواؤ تو یہ بلے بلے کہیں گے۔ سر اتنی اگر ظالم ہے نون لیگ تو آصف علی زرداری اور بلاول اپنے نانا اپنی والدہ کے قاتلوں ان سے پوچھو اوکے تھینک یو آپ نے سمجھائیں گے انہیں؟ ان سے پوچھو، میں نے یہ بہت کہا ہے، انہیں سمجھایا آپ نے؟ یہ ان سے پوچھو، یعنی وہ نہیں سمجھے آپ کی بات؟ پھر میں نے کہا کہ نون کے ساتھ سنگم آپ کا نہیں بنتا ہے۔ اچھا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر
कोई वर्कर पंजाब का नून को साथ चलने को तैयार नहीं है। मैंने बड़ा बांगे दोल का, हमारे पार्टी में ये जमहूरी रवायात हैं कि हम खुल के बात करते हैं, मुंह पे बात करते हैं। उन्होंने आपकी बसीरत को अहमियत नहीं दी, सियासी ये बसीरत को सर, ये यार बात ये उनको से पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? ये भाई मुझसे ना पूछे। थैंक मेरे आज भी वो उनके साथ एक गहरे ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी है और ताल्लुकात भी हैं। मैं आज भी पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं हूँ पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी आप बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि एक मैं भुट्टो हूँ, एक आपके अंदर भुट्टो है। रानी पीपल्स शहीद पार्टी आपकी बेनज़ीर है भुट्टो, आजकल। क्या पीपल्स पार्टी बिल्कुल मेरी है, लेकिन हर काम जो ये ऊपर हो रहा है ये इक़्तिदार के ऐवानों में वज़रा कर रहे हैं या वो कोलिशन पार्टनर्स कर रहे हैं, पार्टी नहीं कर रही है। हमारी पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई ऐसा फैसला नहीं किया। गुजरा यानी बिलावल और नवीद कमर। ये जो भी समझ लें आप उसको, जो भी वज़रा हैं ये शहबाज शरीफ की काबीना है। भाई ये शहबाज शरीफ की काबीना या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से ये पाकिस्तान की ये जो अजाब नाजिल किया है ये उन्होंने किया है, और इसकी खालिस और सिर्फ ज़िम्मेवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है।